السلام علیکم۔ آج ہم اپنے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ پیش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہر مصیبت آفت سے محفوظ رکھے۔ آج ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم بہت زیادہ اس وقت افسوس کے ساتھ بہت بری پوزیشن میں ہے، اور اس میں ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کون سے کھلاڑی اچھے کھیلتے ہیں۔ جو کھلاڑی اس ٹیم سے ریٹائر ہو چکے ہیں ان لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے۔ کمیٹی ہونی چاہیے ایسے بورڈ کی جو کرکٹ کی جو جونیئر جو لوگوں کو اچھی طرح سے کرکٹ کا مطلب سکھا سکے۔ بہت زیادہ خراب پوزیشن جا رہی ہے۔ چلے ساتھ انڈیا کا تو ویسے ہی ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں کھیلتے کھیلتے ہم لوگ ان سے اچھا کھیلتے کھیلتے جا نول پہ چلے جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ ہماری نیشنل سپورٹ ہے، پاکستان کی پہچان ہے کرکٹ کی ٹیم، اور یہ بھی اگر اچھی نہ کھیلے تو بہت دکھ ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کی ٹیم کو کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں اچھا کھیلتی۔ بہت زیادہ لوگ کرکٹ دیکھتے اس لیے ہیں کہ وہ پاکستان کی ٹیم ٹورنامنٹ میں ہے، تو جب پاکستان کی ٹورنامنٹ کی ٹیم اتنی کارکردگی بری ہو جاتی ہے تو پھر لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں۔ تو ہماری حکومت کو زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے کہ جو کرکٹ کی ٹیم ہے اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ کس سے کیا جائے؟ وہ پاکستان کے جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، جو اس پوزیشن سے مطلب 1992 کی ٹیم ہے، ان میں سے جو کھلاڑی اچھا کھیلتے ہیں ان کی تنخواہیں اچھی کی جائیں، ان کو مطلب اپنے ملک کا وفادار ہونا چاہیے، ان سے عہد لینا چاہیے کہ آپ ملک کی ٹیم کو ایسی تربیت اور ایسا مطلب سپورٹ سکھائیں گے کہ وہ دنیا میں ہمارا ایک نام روشن کریں پاکستان کا۔ یہی ایک سپورٹ ہے جس کو زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں پاکستان میں، تو اگر یہ بھی اگر اچھی نہ ہو تو پھر پاکستان کا تو اللہ کی آفت ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کرکٹ کی ٹیم کے اوپر زور دینا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کی پہچان سپورٹ یہی ہے کرکٹ۔ ہر بچہ، بوڑھا، جوان، عورت کرکٹ کو پسند کرتا ہے۔ تو جب پاکستان کی ٹیم ایسے برا کھیلتی ہے تو بہت لوگ دکھی ہوتے ہیں، بہت لوگ اپنے ٹی وی توڑ دیتے ہیں۔ وہ بھی بیوقوفی ہے، مطلب برداشت کرنا چاہیے۔ جتنا مرضی آپ لوگوں کو برا وقت ہو یا کوئی بھی پوزیشن ہو، برداشت جو ہے نا اس کو ہاتھ سے مت چھوڑیں، کیونکہ برداشت بہت آپ وقتی طور پر تو غصے سے اپنا چیزیں نقصان کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، کیونکہ وہ آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان کی ٹیم کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اللہ کرے کہ پاکستان کی ٹیم اچھا کھیلے اور پاکستان کا نام روشن کرے۔ تو پاکستان کی حکومت کو یہ زیادہ سے زیادہ اس طرف غور کرنا چاہیے کہ کیسے ہم لوگ کمیٹی بنائی جائے کہ کیسے ہم لوگ پاکستان کی ٹیم کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس کا یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کی جو 92 کی ٹیم ہے اس کی سپورٹ لی جائے، ان میں جو کھلاڑی اچھے کھیلتے تھے ان کو، عمران خان کو تو ویسے ہی انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے، وہ تو بےچارہ گیا۔ تو باقی جو وسیم اکرم ہے یا معین ہے اور جو کھلاڑی ہیں پرانے، ملک، ایسے جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ پاکستان کی ٹیم کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو پاکستان کی ٹیم کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ بھی اگر کرکٹ دیکھتے ہوں گے تو جب پاکستان کی ٹیم اتنا برا کھیلتی ہے تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے۔ ابھی پچھلا میچ جو نیوزی لینڈ سے پاکستان جیتا تھا اس میں لوگ کافی خوش ہوئے کہ پاکستان نے میچ جیتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کرے اگر اور بھی دو میچ تین چار جیت جائے تو پاکستان اندر رہ سکتا ہے فائنل میں۔ ایسے تو پھر بہت دکھ ہوگا سب کو کہ کیا وجہ ہے پاکستان کی ٹیم کیوں اتنا برا کھیل رہی ہے۔ پہلے ہی پاکستان کے حالات بہت برے جا رہے ہیں، مالی حالات تو بہت ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ پاکستان بولے نہ بولے وہ ہم لوگ نارام ہو چکے ہیں۔ کرنسی ہماری 350، یعنی کہ یورو اس وقت 350 پر پہنچا ہوا ہے، اور ڈالر بھی پتہ نہیں ایسے ہی۔ جب اتنی ڈاؤن کرنسی ہو جاتی ہے تو اس کا ملک تو ویسے ہی ہاتھ سے جا رہا ہے۔ تو
اچھے لوگوں کی وجہ سے، دعاؤں سے یہ ملک بچا ہوا ہے ابھی تک۔ تو کرکٹ کی ٹیم کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور انڈیا پاکستان کی یہ جو بارڈر کے اوپر ہر دن فائرنگ ہو رہی ہے، اس میں کیا سیاست ہے، کیوں ہو رہی ہے، یہ بھی فوج کو اس طرح غور کرنا چاہیے کہ ملک میں اس طرح کی جو واقعات ہو رہے ہیں، باہر کی حکومتیں اندر ملوث ہو رہی ہیں ہمارے سکون برباد کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں تھا، ہمارا موضوع تھا آج پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کا۔ اور پاکستان میں جب امن ہوگا، سکون ہوگا، تو پاکستان کی ٹیم بھی باہر کے ملک میں جا کے صحیح کھیلے گی۔ اور باہر کرکٹ کا میچ اور کہیں اور ادھر انڈیا پاکستان کی جنگ چھڑی ہو، تو وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہیں وہاں پہ، وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے اس طرح دماغ چلا جاتا ہے۔ بے شک آدمی جتنا مرضی اپنے آپ کو اس ٹائم اسٹرانگ کرے، لیکن کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں، رشتے عزیز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کا دماغ پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور جو ملک میں اچھے کھلاڑی ہیں ان کو آگے بہتری کارکردگی دکھانی چاہیے۔ ملک کی ٹیم کو کیسے اچھے جو کھلاڑی ہیں، بہت اچھے اچھے کھلاڑی ہیں پاکستان میں، لیکن صرف ان کو فرقہ واریت کی وجہ سے آگے نہیں لے کے آنا چاہیے۔ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ پاکستان کی ٹیم کو خود جو کھلاڑی کھیلتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیسے بہتر اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، ہمارا یعنی کہ ٹیم اتنی بری کیوں جا رہی ہے۔ تو بہت دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کا حالات پاکستان کے جا رہے ہیں۔ تو باہر کے ملکوں میں تو بہرحال بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی ہیں، پاکستان میں تو لوگ اپنے کاموں میں کام پہ لگے ہوتے ہیں، گاؤں میں ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان بہت ڈاؤن جا رہا ہے، اس کے لیے پاکستان کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کی کارکردگی جب اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہم لوگ اور بھی اچھے کھیلے دیکھ سکیں گے۔ تو جب پاکستان کی ٹیم اندر نہیں ہوگی تو پھر ہم لوگوں نے کرکٹ بھی ظاہر ہے پھر چھوڑنا پڑے گا دیکھنا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ پاکستان کے لیے دعا کریں، اور جو اچھے کھلاڑی ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، ایسی کمیٹی بنانی چاہیے، اور ایسے ایسے لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہیے جو پاکستان کی ٹیم کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دیر دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر آفت اور مصیبت سے بچائے۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی آپ سے جا جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔